أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم ایک بہت ہی خاص اور خوبصورت دعا پر بات کرنے والے ہیں جسے دعائے توسل کہا جاتا ہے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اس دعا کی بناوٹ کیسی ہے اور اس میں کیا گہرائی چھپی ہے۔ اچھا، اس دعا کو سمجھنے کی جو چابی ہے نا، وہ ایک لفظ میں ہے، توسل، یعنی کسی کو وسیلہ بنانا۔ اگر یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا تو پوری دعا کی ساخت بالکل صاف ہو جائے گی۔ تو اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دعائے توسل ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اس میں مقدس ہستیوں سے کیسے خطاب کیا گیا ہے۔ اس دعا کا ایک خاص پیٹرن ہے، اس کو سمجھیں گے، پھر ائمہ کے سلسلے پر بات ہوگی اور آخر میں جو ایک اجتماعی التجا ہے اس پر بات ختم کریں گے۔ دیکھیں، دعا شروع ہوتی ہے براہ راست اللہ سے خطاب کے ساتھ۔ یہ بات شروع میں ہی واضح کر دی جاتی ہے کہ چاہے ہم کسی کا بھی وسیلہ لیں، ہماری آخری منزل اور پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ پہلی لائن ہی دیکھ لیں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کتنا صاف اور سیدھا انداز ہے۔ شروع سے ہی مقصد بالکل واضح ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ اچھا، اللہ سے خطاب کے فوراً بعد دعا کا رخ پہلی مقدس ہستی کی طرف مڑتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے شفاعت یا وسیلے کا پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن خوبصورت القابات سے یاد کیا جا رہا ہے۔ نبی رحمت، ابو القاسم، رسول اللہ، امام الرحمہ۔ یہ الفاظ صرف نام نہیں ہیں، یہ اس گہرے احترام کو ظاہر کرتے ہیں جو اس دعا کی روح ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ یہ دعا صرف ناموں کی ایک لسٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت واضح، ایک بار بار دہرایا جانے والا فارمولا ہے، اور اگر ہم نے وہ فارمولا پکڑ لیا نا تو پوری دعا سمجھ آ جائے گی۔ یہ فارمولا بہت سادہ اور خوبصورت ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، جس بھی ہستی سے خطاب ہے ان کا نام اور لقب لیا جاتا ہے۔ دوسرا، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور تیسرا، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ یہی ترتیب بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہی پیٹرن پیغمبر اسلام، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ اور پھر تمام 12 اماموں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وہ دھاگا ہے جو ان سب کو ایک ساتھ پروتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ بنیادی پیٹرن سمجھ لیا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دعا مقدس ہستیوں کے اس سلسلے میں آگے کیسے بڑھتی ہے۔ سلسلے کا آغاز ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے۔ حضرت علی ابن ابی طالب، جنہیں امیر المؤمنین کہا گیا، حضرت فاطمۃ الزہرا، روشن خاتون، حضرت حسن ابن علی، چنے ہوئے، اور حضرت حسین ابن علی، شہید۔ ہر لقب اپنے اندر ایک پوری تاریخ رکھتا ہے۔ دعا میں ایک لفظ بار بار آئے گا، حجت اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی دلیل، یعنی ان ہستیوں کو انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ثبوت، ایک نشانی مانا جاتا ہے۔ یہ ان کے روحانی مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، جیسے امام علی ابن الحسین کو زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت کہا گیا، امام محمد ابن علی کو الباقر یعنی علم کو کھولنے والے۔ ہر لقب ان کی شخصیت کے ایک خاص پہلو کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح یہ سلسلہ پورے 12 اماموں تک چلتا ہے۔ ہر ایک سے اسی بنیادی انداز میں، اسی فارمولے کے تحت خطاب کیا جاتا ہے، جس سے ایک بہت طاقتور اور ہم آہنگ التجا بنتی ہے۔ اب جب ہر ہستی سے انفرادی طور پر بات ہو گئی تو دعا اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب فوکس ایک اجتماعی، ایک فائنل درخواست پر چلا جاتا ہے۔ اور یہاں زبان بدل جاتی ہے، اب انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر کہا جا رہا ہے، اے میرے سرداروں اور میرے آقا، میں تم سب کے واسطے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یعنی اب سب کو ایک ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ لائن آتی ہے جو توسل کے پورے تصور کا خلاصہ ہے، کیونکہ تم اللہ تک میرے وسیلہ ہو۔ یہاں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ یہ ہستیاں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، منزل نہیں۔ اور آخر میں دعا کا اصل مقصد سامنے آتا ہے، اور تمہاری محبت اور تمہارے قرب کے ذریعے میں اللہ سے نجات کی امید رکھتا ہوں۔ یعنی اس وسیلے کی بنیاد محبت اور قربت کا احساس ہے۔ اور پھر دعا کا اختتام ان مقدس ہستیوں پر درود اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کے اعلان پر ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنے عقیدے کی تصدیق ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد ایک سوال ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب کوئی دعا اتنی منظم ہو، اس میں ایک ہی فارمولا بار بار دہرایا جائے، تو یہ چیز کسی کے ذاتی روحانی تجربے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟